نتالیہ ان کے درمیان بڑی ہوئی اور ان کے ساتھ وہ بھی آدم خور بن گئی۔ پھر اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا وہ آسے بن کر بھگت رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی اور نہ ہی تم سمجھ سکو گے۔ یہ سن کر کہ نتالیہ ایک آدم خور قبیلے کی لڑکی تھی، میرے جسم میں خون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ نتالیہ آدم خور تھی اور وہ کسی بھی وقت مجھے ہڑپ کر سکتی تھی۔ میں اس سے اور زیادہ ڈرنے لگا۔ میں نے روہنی سے کہا، لیکن وہ میرے ساتھ بڑی محبت کا سلوک کرتی ہے۔ روہنی کہنے لگی، تم اپنی فکر نہ کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نارمل عورت نہیں ہے، وہ اسیبی لڑکی ہے اور آدم خور رہ چکی ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر تو مجھے ہر حالت میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ روہنی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ کی ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کے پاس نہیں رہنے دوں گی اور اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گی۔ آخر تم بھی تو میرے محبوب شہزادے شیروان کی تصویر ہو اور میں تو تمہیں اپنے محبوب شیروان ہی سمجھتی ہوں، تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ تم تو پہلے ہی مری ہوئی ہو، تم اپنی جان کہاں سے قربان کرو گی؟ روہنی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بھٹکتی ہوئی روحیں اور بدروحوں کو بھی موت آتی ہے، ہمیں بھی موت آ جاتی ہے، مگر یہ بڑی گہری راز کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکو گے۔ ناشتہ ختم ہوا تو ویٹر بل لے کر آ گیا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نتالیہ نے جو مجھے 2000 روپے دیے تھے وہ تلاشی کے بعد پولیس نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، مگر روہنی کے ہوتے ہوئے مجھے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ روہنی نے اسی طرح اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کا انڈین کرنسی کا بالکل نیا نوٹ نکال کر ویٹر کو دے دیا۔ میں نے روہنی سے کہا، یہ بالکل نیا نوٹ تھا، کیا یہ انڈین ٹیکس ہال سے آیا تھا؟ روہنی مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آتا ہے، بس مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پیسے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ چلو شہر کی سیر کرتے ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر ہم شہر کی سیر کرنے نکل گئے۔ ہمیں دیکھ کر اور خاص طور پر روہنی کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عورت نہیں ایک بھٹکی ہوئی روح ہے اور جب چاہے غائب ہو سکتی ہے، جب چاہے ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ دوپہر تک ہم شہر کی سیر کرتے رہے، پھر دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل میں کھایا۔ اس کے بعد جے پور کے ایک تاریخی باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں بہت وقت تھا۔ اسی وقت اچانک مجھے اپنے بچپن کے دوست بمبئی والے جمشید کا خیال آ گیا۔ اس سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، میرا ایک دوست سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے، کیوں نہ میں اس سے مل لوں؟ اس نے کہا، کیا تم اسے ضرور ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، وہ میرا ایک دوست ہے اور میں ایک عرصے سے اسے نہیں ملا، مگر وہ یہاں سے بڑی دور بمبئی میں رہتا ہے۔ روہنی نے کہا، فاصلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چلو اس سے جا کر مل لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر روہنی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ہوا میں پرواز کرتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری رفتار کسی جیٹ ہوائی جہاز سے بھی دگنی ہوتی۔ ہم بڑی اونچائی پر اڑ رہے تھے اور نیچے مجھے دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پرواز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا
کہ روہنی نے کہا بمبئی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بلندی سے نیچے اترنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیچے بمبئی کی نواحی آبادیاں نظر آنے لگی۔ روہنی نے کہا تمہارا دوست بمبئی میں کہاں رہتا ہے؟ میں نے اسے جگہ بتائی تو وہ بولی میں سمجھ گئی، میں بمبئی شہر کے تمام علاقوں سے واقف ہوں، اور وہ مجھے بمبئی کے اس علاقے کے لوکل اسٹیشن کے باہر لے آئی جہاں جمشید کا آٹو سٹور اور گیراج تھا۔ ہم ایک الگ سی جگہ پر درختوں کے درمیان نیچے اتر گئے۔ زمین پر اترنے کے فوراً بعد ہم انسانی شکلوں میں واپس آ گئے۔ روہنی کہنے لگی تم اپنے دوست سے کیا کہو گے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم ہی بتا دو کہ میں اسے کیا کہوں۔ روہنی مسکراتے ہوئے بولی تم کہہ دینا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم یہ کہنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پسند کروں گا، میں اسے یہی بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا نام سلطانہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے۔ روہنی مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم نے بمبئی کے لوکل اسٹیشن سے ٹیکسی لی اور جمشید کے گیراج پر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ جمشید اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا اپنے ایک مستری کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی سے مجھے اترتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ فیروز تم اچانک کیسے آ گئے؟ میرے دوست کوئی چٹھی وغیرہ بھی نہیں لکھی؟ میں نے روہنی کا اس سے تعارف کرواتے ہوئے کہا اس سے ملو، یہ سلطانہ ہے میری بیوی۔ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا اور ہم ویزا لگوا کر پاکستان سے تمہارے پاس آ گئے۔ جمشید نے روہنی کو سلام کیا اور کہا بھابھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اچھا ہوا کہ میرے دوست کا گھر بھی آباد ہو گیا۔ وہ ہمیں اوپر لے گیا اور ہماری بڑی خاطر مدارت کی۔ کہنے لگا کتنی دنوں کا ویزا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا 10-15 دن کا تو ہم ٹھہریں گے، حالانکہ ہم وہاں 4-5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ ہمیں واپس جے پور جا کر آدھی رات کو پرانے محل میں درگا کی بدرو سے ملاقات کرنی تھی۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا کیونکہ اگر میں اسے کہتا کہ بس 2-4 گھنٹے کے لیے آئے ہیں تو اس کی مجھے لمبی چوڑی وضاحت کرنی پڑتی۔ ہمارا کیا تھا، ہم 2-4 گھنٹوں کے بعد وہاں سے ہی غائب ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئی، کوئی 8 بجے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جمشید کے گیراج کے باہر کرسیوں پہ بیٹھ کر بازار کی رونق سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کوئی 8 بجے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جمشید کے گیراج کے باہر کرسیوں پر بیٹھ کر بازار کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جمشید نے وہیں ہمارے لیے چائے منگوا لی۔ میں اور روہنی چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ روہنی کہنے لگی تمہارا یہ دوست بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تمہارا صحیح معنوں میں دوست ہے۔ میں نے کہا ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اسی طرح ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بازار کی رونق بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں فٹ پاتھ پر ایک سادھو گزرا، وہ چلتے چلتے اچانک رک گیا اور رک کر ہم دونوں کو گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ سادھو کو دیکھتے ہی روہنی کچھ گھبرا سی گئی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی چلو شیروان اوپر چلتے ہیں، اور وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھ کر جمشید کے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خیریت تو ہے روہنی؟ اس نے کہا جلدی سے اپنا ہاتھ مجھے دو،
ہم ابھی جے پور جا رہے ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا، میں نے اپنا ہاتھ روہنی کو پکڑا دیا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہی ہم دونوں غائب ہو گئے اور کمرے کی پچھلی کھڑکی سے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ روہنی دیکھتے ہی دیکھتے کافی بلندی پر چلی گئی اور اس نے اتنی تیزی سے اڑنا شروع کر دیا کہ شاید 3-4 سیکنڈ میں ہم بمبئی کو کافی پیچھے چھوڑ کر تاریک جنگلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ روہنی سادھو کو دیکھ کر میرے دوست کے مکان سے ایک دم سے نکل آئی ہے، مگر میں نے ابھی تک اس سے بالکل نہیں پوچھا تھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی اور اس نے ایک دم بمبئی سے نکل جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا تھا۔ ہم جے پور پہنچ گئے تھے۔ ہم بڑی جلدی آ گئے تھے، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی۔ روہنی جے پور کے پرانے محل کے ہم وہیں بیٹھ گئے۔ اب ہم غائب نہیں تھے بلکہ انسانی روم میں بیٹھے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی تم اتنی جلدی وہاں سے کیوں چل پڑی تھی؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ روہنی مجھ سے شاید سادھو والی بات چھپانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس میرا جی چاہا اب ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم بدروحوں کو بہت سی باتوں کا پہلے سے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے، اسی لیے جب میرا دل میں وہاں سے نکل جانے کا خیال آیا تو میں تمہیں لے کر چل پڑی۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی۔ ہم آدھی رات تک قدیم محل کی بارادری میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب روہنی کو محسوس ہوا کہ آدھی رات ہو گئی ہے تو وہ مجھے لے کر ویران محل کے تہہ خانے میں آ گئی، جہاں آدھی رات کے بعد درگا کی بدرو نے نمودار ہونا تھا۔ اس وقت میں اور روہنی دونوں عام انسانی شکل و صورت میں تھے۔ روہنی نے مجھے ایک ستون کے پیچھے پاس بٹھا دیا اور کہنے لگی، خواہ کچھ ہو جائے تم اس جگہ سے مت ہلنا۔ جہاں اس نے کہا تھا میں وہاں بیٹھ گیا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ میں جب غائب ہوتا تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہی میرے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی تھی اور میں عام انسانوں کی طرح اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں اندھیروں میں اتنا بھٹکتا رہا تھا کہ اب انسانی شکل میں بھی میری آنکھیں اب ویران قلعوں اور تہہ خانوں میں اندھیروں میں عادی ہو گئی تھی، اور ان اندھیروں میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا۔ روہنی اس جگہ ایک ستون کے پاس کھڑی ہو گئی تھی جہاں درگا کی بدرو نے نمودار ہونا تھا۔ جب ٹھیک آدھی رات گزر گئی تو اسی طرح اندھیروں کے کونوں میں سے رونے کی دردناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر یہ آوازیں کہیں گم ہو گئیں اور ایک روشنی سی ہو کر بجھ گئی۔ پھر میں اس دیوار کو تک رہا تھا جس کے اندھیروں میں سے درگا کی بدرو نمودار ہوا کرتی تھی۔ اتنے میں درگا کی بدرو آ گئی۔ اس نے اپنی سہیلی روہنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی عصبی آواز میں پوچھا، روہنی کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم اپنے دشمن رگو کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ روہنی نے کہا، درگا مجھے اس بات کا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکی تھی۔ درگا بدرو نے کہا، تمہارا پتی دیو شیروان میرے پاس آیا تھا، مگر میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ روہنی تم کو معلوم ہے کہ پجاری کے پاس شیش ناگنی کا مہا منتری کا خفیہ منتر ہے جس کی طاقت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روہنی بولی، درگا تم میری سہیلی ہو، مجھے تم سے گلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب میں اپنے دشمن رگو کا نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہوں بلکہ اس کا کام بھی تمام کر سکتی ہوں۔ درگا بدرو نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ روہنی نے کہا، اگر ہمارے دشمن رگو کے پاس شیش ناگن کا مہا منتری کا
खुफिया मंत्र है तो मेरे पास शेष नागन का मोहरा है, जिसकी ताकत का पुजारी रघु के पास कोई तोड़ नहीं है। दुर्गा की बदरू ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो रोहिणी? क्या वाकई तुम्हारे पास शेषनागन का मोहरा है? रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। रोहिणी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, शेरवान, मोहरे वाली अंगूठी मुझे दे दो।